اگر آپ سچ سن سکتے ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات مکمل سنیے گا۔ آپ لوگ میری عادت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مذہب پر، مسلک پر، فرقے پر میں کبھی بات نہیں کرتا۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام کی بات کرنے کے لیے داڑھی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر داڑھی کے، بغیر ٹوپی کے، پینٹ شرٹ پہن کے اسلام کی بات کریں نا تو سننے والے کہیں گے سانو کی سنانا، داڑھی دے تو رکھی کوئی نہیں۔ یعنی کہ داڑھی رکھ کر، سر پر ٹوپی پہن کے آپ جو مرضی کریں، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا۔ ایک بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں بیٹا یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو بات کس کی کر رہا ہے۔ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے، ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ ہم علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے۔ ہم مدینے والے کی مانتے نہیں لیکن مرنا مدینے میں چاہتے ہیں۔ 2-4 دن سے میری طبیعت ناساز تھی، گلا خراب، زکام، نزلہ، بخار، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے۔ کل سے کافی دوست اصرار کر رہے تھے کہ فرانس والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اور 12 ربیع الاول بھی آ گیا، تم اس بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ تو بھائی میں نے پہلے کہا تھا دل پر اب ہاتھ رکھ لیں، 12 ربیع الاول آنے والا ہے، آپ خود دیکھ لیں کیا نہیں ہو رہا۔ شرابیں پی جائیں گی، گوڑیوں کے ناچ کیے جائیں گے، ڈول باجا ہوگا خوب، کنجریاں نچائی جائیں گی، ہیجڑے خسرے نچائے جائیں گے۔ جس کی آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں اس نے یہی درس دیا نا تم کو۔ اس بات کا، اس عمل کا دشمن پر کتنا روب ہوگا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کہی ہے، کہا وضع میں تم نصارہ، تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ وہ عمل کرو جس سے دشمن پر لرزہ طاری ہو، لیکن جو سچ کہے گا وہ مارا جائے گا۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو سچ بولتے بولتے مارے گئے، کسی کو منکر کہہ کے، کسی کو گستاخ کہہ کے۔ یہ لنڈے کے فلاسفر، یہ سوشل میڈیا کے مفتی مار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ منکر ہے، یہ گستاخ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی، فرانس والے ہوں، ناروے والے ہوں، ڈنمارک والے ہوں، امریکہ والے ہوں، انہیں گستاخی کا موقع ہم مسلمانوں نے خود دیا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے میری بات کو سنو۔ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کتنے جوگے ہیں، ان کی اوقات کیا رہ گئی ہے، یہ ٹکوں پر بک جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے، ہماری صفوں میں سلوک نہیں ہے، ہمارے ممالک میں، ہمارے مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، وہ اس کا کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک بھارت پاکستان میں شیعہ سنی کی لڑائی کرانا چاہتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری صفوں میں کون گھس گیا ہے۔ ہم جہاد کی بات کرتے ہی نہیں، ہم وہ بات کرتے ہی نہیں کہ جس سے دشمن پر خوف طاری ہو، روب طاری ہو۔